نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فتح مکہ کا مختصر تذکرہ کریں گے، آپ سماعت فرمائیں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ فتح مکہ کب ہوا؟ آپ نے مکہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فتح مکہ کس سال کس تاریخ میں ہوا؟ آپ کا لشکر کتنے فوجی پر مشتمل تھا؟ کفار مکہ کا حال کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری مطابق 8 جنوری سن 630 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے لشکر میں تقریباً 10,000 یا 12,000 فوجی تھے۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے اس کے بعد آپ نے خطبہ عام فرمایا۔ حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص و عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا خطاب آپ نے کفار مکہ سے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہ نیچی کیے ہوئے ہزاروں و ترس رساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ بے رحم بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کرا اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنے بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو چھلنی کیے تھے۔ وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا فندر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اور آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون کی نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکاروں خوخار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھاڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اسی مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زین بن داثنہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ آج یہ سب کے سب 10,000 مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کے غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اس مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو
تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس واختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و وہم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھیں کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب کو آزاد ہے، آج تم سب آزاد ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔